20-25 عورتیں آتی تھیں نماز پڑھنے، خالہ ڈرامے کرتی، پھولوں کے ہار ڈالتی، مسئلے سناتی، لیکن ان کے گھر میں کوئی حقوق العباد کا احترام نہیں کرتا تھا۔ جلیل 1-2 مہینے رہے اور واپس چلے گئے۔ جلیل نے انگلینڈ سے ایم فل کی بھی ڈگری لے لی اور تصویریں بھیجیں۔ خالہ کو تو جیسے موقع مل گیا، خالہ نے تصویریں اپنے پرس میں رکھ لیں اور آگے پیچھے جانے لگ گئیں۔ میں سمجھ نہ سکی ان کا کیا مشن ہے۔ وقت گزرتا گیا، خالہ رشتے ڈھونڈنے لگ گئیں۔ مجھے منہ پہ بٹھا کے کہتی کہ میں نے تو اس کی شادی کرنی ہے۔ میرے جیٹھ نے بھی مجھے اب تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، کہتا تھا تمہیں ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ہم نے تو بھائی کی شادی کرنی ہے۔ خالہ کہتی تھی میرے بیٹے کی نسل ختم ہو رہی ہے، یہ بچہ، اس سے نسل نہیں چلنی۔ یہ الفاظ مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے۔ میں کوئی بانجھ نہیں تھی، لیکن ان کے ظلم و ستم نے مجھے بانجھ سے بھی بدتر کر دیا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہوا، اس کے بعد میں نے کبھی خواہش ہی نہ کی، کیونکہ اولاد کی خواہش بھی میرا گھر خراب کر سکتی تھی۔ چپ کر کے ٹائم گزارنے لگ گئی۔ ایک دن میں نے دیکھا ڈرائنگ روم میں ایک رشتے والی آئی ہوئی ہے اور خالہ اس کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو۔ اس نے کہا تمہارے بیٹے کی تو پہلے بیوی بھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ خالہ نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، میں اس کو گاؤں چھوڑ آؤں گی۔ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، گاؤں میں ہمارا گھر ہے، یہ ادھر ہی رہے گی، ہم نے شہر کی لڑکی لینی ہے، میرا بیٹا اس کے قابل نہیں ہے، مجھے کوئی خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈ دو۔ مجھے یہ الفاظ بہت تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ میں چپ ہو کر کمرے میں بڑی دیر روتی رہی، پھر آنسو صاف کر کے روٹین کے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ چھپ چھپ کے رشتہ کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ بے شک جلیل کی شادی کر لیں، لیکن مجھے گاؤں نہ چھوڑ کے آئیں، میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے مجھے ہر طریقے سے دکھ دینے میں کمی نہ چھوڑی۔ میرے بچے کو کوئی بچہ نہیں سمجھتا تھا، کبھی کسی نے اٹھایا نہیں تھا، میں اکیلے سنبھال تھی، لیکن میری جیٹھانی کے بچوں کو بڑا پیار کیا جاتا تھا۔ اس کے 3 بچے ہو گئے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، ان کو تو ایسے پیار ملا، لیکن میرے بچے کو بچہ ہی نہیں مانا گیا۔ ایک نارمل بچے کو جیسے مزید پاگل کرنے کے لیے کمرے میں پھینکا ہوا تھا۔ میں بھاگ کے کبھی کمرے میں، کبھی کچن میں، کبھی سین میں، کبھی کپڑے دھونے، میری یہی زندگی کی روٹین بن گئی۔ میں نے جیٹھ سے بھی بات کی، وہ بھی بہت ہی چالاک انسان تھا، ماں کے ساتھ مل گیا، نندیں بھی مل گئیں، جٹھانی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ میں کمزور بے بس ہو گئی۔ اسی دوران میری بہن کی شادی شروع ہو گئی۔ امی نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر سے جلیل نے آنا تھا۔ جب جلیل واپس آئے تو ان کی وہی بدتمیزی، جاؤ ادھر ٹائم ضائع کر رہی ہو، میں نے تمہیں نہیں رکھنا، رہنا ہے تو بس رہو، نہیں تو جاؤ میری زندگی سے۔ وہ بھی ماں کے ساتھ مل گئے۔ میں بہت پریشان ہوئی، میں غصے سے میں نے کہا کہ میں گاؤں جا رہی ہوں، اپنی بہن کی شادی کر کے آؤں گی، آپ اپنی ماں کے پاس رہیں۔ خالہ نے کہا جاتی ہو تو چلی جاؤ۔ میں اب واپس آ گئی گاؤں میں، اپنی بہن کی شادی کی۔ امی نے مجھے بہت اچھے کپڑے لے کے دیے۔ خالہ نے مجھے پوچھا تک نہیں کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے سارے آئے، لیکن خالہ نے جلیل کو اسی دن واپس بھیج دیا انگلینڈ، تم واپس جاؤ، کیونکہ وہ میرے ساتھ جلیل کو شادی اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھیں۔ میں شادی پہ بہت خوبصورت لگی، لوگوں نے عش کیا، میں اب صحیح صحت مند ہو گئی تھی اور میری ایج بھی تھوڑی صحیح ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بچپنا ختم ہو گیا تھا۔ خالہ کو یہ بات بھی بڑی بری لگی۔ میں پارلر سے تیار ہوئی، میں نے بیبی پنک کلر کا کام والا گاؤن پہنا۔ اس وقت گاؤن کا بہت فیشن تھا، میں بڑی پیاری لگی۔ پارلر سے میں تیار ہوئی۔ اب میری ایج بھی ایسی ہو گئی تھی کہ میرے نقش سامنے آ گئے تھے، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلور کلر کی میں نے جویلری پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو چھوٹی سی شیروانی اور خصہ پہنایا ہوا تھا، حسن 4.5 سال کا تھا۔ خالہ لوگ شادی اٹینڈ کرنے تو آئے، لیکن خالہ مجھے دیکھ کر بہت جیلس ہوئیں اور منہ بنائی رکھا، میرے سے پوچھا تک نہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ امی نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے شادی بڑی عزت سے اٹینڈ کی، اور خالہ لوگ تو اسی دن واپس چلے گئے، لیکن میں 2-3 دنوں کے بعد بھائی کے اور بھابھی کے ساتھ واپس گئی، لیکن خالہ کے تیور ہی بدل چکے تھے۔ خالہ نے کوئی پروگرام بنا لیا تھا جس کی مجھے خبر نہ تھی۔
خالہ بات بات پہ مجھے بےعزت کرنے لگ گئیں، مجھے بدنام کرنے لگ گئیں، میرے پہ تہمتیں لگانے لگ گئیں۔ اسی دوران 2 مہینے گزر گئے شادی کے بعد، میری چھوٹی بہن کی شادی کے بعد، اور جون کی 2 تاریخ کو رات 9 بجے چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ بنا پوچھے خالہ سے بوتل اور ڈبہ روٹی انڈا کھا لیا تھا، جو میرے لیے وبال جان بن گیا۔